والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. وقال مولانا ومقتدانا علي بن الحسين زين العابدين لو أن النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في الوصايا بنا لما ازدادوا على ما فعلوا فإنا لله وإنا إليه راجعون صلوات. گزارش ہے کہ تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کے حل کے لیے اور جتنے مریض ہیں خصوصاً زینب جعفری، سلطان رضا، ڈاکٹر حسن نقوی، شیراز لاڈک، مختار نقوی اور اسی طرح جہاں جہاں مومنین بیمار ہیں، ایک خاتون عابدہ زیدی، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام مومنین کی تمام مشکلات کے حل کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات. بہت ہی تیزی سے ایک موضوع کو جس کا اعلان کیا اس کو ڈسکس کر کے گزریں. کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی، جیسے کہ خواہش ہوئی کہ بعض اہم موضوعات کو بیان کریں، تو بعض اہم موضوعات کے جس کا بہت دار و مدار ہے اعمال پر، کہ آج سے تو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. مثال کے طور پر وضو یا غسل، تو یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بعض دفعہ پوری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں فقط صحیح غسل یا صحیح وضو نہ آنے کی وجہ سے. لوگ حتیٰ حج کر کے آتے ہیں اور وہ حج باطل ہوتا ہے اور ان کا مسجد الحرام میں داخل ہونا بھی حرام ہوتا ہے. تو بات بہت ہی مختصر سے مجلس سے پہلے کچھ چند منٹ میں مسائل کو بیان کریں گے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اب کیونکہ یہ ایام ہیں اسیران کربلا کی اسیری کے اور خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے، اور آپ کی جو سب سے اہم ایک یادگار باقی ہے ہمارے پاس کہ جس کی ہم سب پر حفاظت لازم ہے، وہ ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام. لہٰذا جو اصل موضوع رہے گا وہ ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام، اور اسے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. پہلے مرحلے میں جو آج گفتگو ہوگی اس کا عنوان یہ ہوگا کہ امام حسین نے کس طرح سے دین کو بچایا اور اسیران کربلا نے کس طرح سے شہادت امام حسین کو بچایا، اور پھر اگلے مرحلے میں عزاداری کا کیا فلسفہ ہے، اور اسی طرح سے کتب اہل سنت سے بعض روایات شہادت امام حسین اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جرنل روایات کہ جو گریہ کے بارے میں یا سوگ کے بارے میں ہوں. پھر کچھ موضوعات کے جن کا تعلق ہوگا انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو زیارت امام حسین سے، تربت امام حسین سے، اور باقی دیگر موضوعات. لیکن اس جانب توجہ رہے کہ ساتھ ہی ہم ڈسکس کریں گے عزاداری کی رسوم جو تمام دنیا میں ہیں ان کے پیچھے کیا لاجک ہے. اور جب ہم نے یہ موضوع کہا تو کہ ایسا نہ ہو کہ بڑی جلدی قضاوت کرے کہ بعض چیزوں کو ہم حرام کرنے آ رہے ہیں، بلکہ
اس چیز کو ہم بہت ہی کلیئر بیان کریں پہلے ہی مرحلے میں کہ جتنی بھی رسوم ازا ہیں دنیا بھر میں وہ سب کی سب ایسی ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خود بعض دفعہ مومنین کی بھی اس لاجک کی جانب توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو بیکار سمجھتے ہیں۔ اب کوئی کرے نہ کرے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے ہدف ہے کہ جس میں سے ایک مثال دیں تاکہ ذہن تیار ہو، کہ جس سے ہم بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے، صرف ایک مثال کے طور پر تاکہ ذہن تیار ہو کہ جو ہم نے کہا کہ عزاداری کی رسوم کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت علی اصغر علیہ السلام کا جھولا، اب عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ وہابی، وہ کیوں کہتے ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن اگر خود ہمارے ذہن میں آئے کہ کیا اس کے پیچھے لاجک ہے، تو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ماڈرن آرٹ کو یا بعض سمبلز وغیرہ کو ہم نے اس وقت یوز کرنا شروع کیا کہ جب دنیا ان چیزوں سے آشنا نہیں تھی۔ تو اصل ہدف سونا یا چاندی یا لکڑی سے بنا ہوا جھولا نہیں ہے، اس کا سائز نہیں ہے اصل موضوع کہ وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، خوبصورت ہو، لکڑی کا ہو، کیسا ہو۔ اصل موضوع ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ کو لے جانا امام حسین کے ایک خاص مصیبت کی جانب، کہ جس کی ہم مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ فلسطین میں دیکھیں تو شیخ احمد یاسین کہ جن کو اسرائیلی طیاروں نے جب بمبارڈمنٹ کر کے مارا تھا تو وہ ویل چیئر پہ تھے، اب ان کی برسی پر ابھی بھی اگر آپ جا کے سرچ کریں تو ان کی برسی پر ان کی مظلومیت یا ان کا، کیونکہ وہ ہینڈی کیپ تھے، یا ان کے اپاہج ہونے کی علامت یا ان کی مظلومیت کی ایک علامت کے طور پہ کیا اٹھاتے ہیں؟ ویل چیئر۔ اب یہاں پر کوئی سوال کرے کیا ویل چیئر کا ذکر قرآن میں ہے؟ اے ایمان والوں ویل چیئر اٹھاؤ، خود ہی ان لوگوں سے، کیونکہ وہاں پہ سلفی بہت ہیں اور وہ خود بھی سلفی تھے، کیا یہ ویل چیئر کا ذکر روایات میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہے؟ اچھا صحاح ستہ میں نہیں ہے، کسی اور میں ہے؟ نہ، یہ ویل چیئر جو ہے وہ ان خلفاء نے اٹھائی۔ اب کہا جاتا ہے اصحاب، یہ ویل چیئر باقی اصحاب نے اٹھائی۔ اگلا مرحلہ آ جاتا ہے اہل بیت کو تو مائنس ہی کر دیا ہے، آ جاتے ہیں تابعین، یہ ویل چیئر تابعیوں نے اٹھائی۔ تو وہ بھی گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایک علامت ہے، یعنی علامت کے کیا معنی؟ یعنی شاعر، شاعر احمد یاسین جائز ہے، شاعر اہل یاسین جائز نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اب ہمارے عام طور پہ لوگ ان کے پروپیگنڈے کے ریئیکشن میں بجائے یہ کہ جواب دیں اور لاجیکلی ڈسکس کریں، وہ بیچارے خود ہی جو ہے کنفیوز ہو کے بہہ جاتے ہیں۔ اور یہ علامت ہے کس چیز کی؟ کہ انسان ضعیف ہے۔ بجائے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرے انسان کہتا ہے ہاں اس کو مائنس ہی کر دیں۔ کس چیز کو مائنس کریں گے؟ یاد رکھیں، اگر آپ مائنس کرنے آئیں تو وہ آپ مائنس کرتے 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 جب تک مولا امیر المؤمنین کی ولایت کو مائنس نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، ان کو کوئی راضی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ اگر آپ مولا امیر المؤمنین کو بھی چھوڑ دیں گے تو بھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ چاہیں گے آپ ایسا رسول مانیں کہ جو صحاح ستہ میں لکھا ہے کہ جو رسول کم ہے معاذ اللہ اس کی شخصیت کو خراب کر دیا ہے۔ اب آپ رسول اللہ پہ بھی کمپرومائز کریں، اور کہاں جائیں گے؟
اللہ پر بھی کمپرومائز کرنا ہوگا. وہ چاہتے ہیں وہ اللہ مانا جائے کہ جس کے لیے ان کے روایات میں ہے کہ اس کی شکل ہے شاب امرد, ایک ایسے نوجوان جیسی کہ جس کی داڑھی نہیں نکلی ہے. آپ مانیں گے ایسا اللہ؟ نہیں مانیں گے تو کافر ہیں. ایسا اللہ جو بخاری میں بتایا گیا ہے جو اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا, مانیں گے آپ؟ تو بچیے زندہ. نہیں مانیں گے تو آپ کے اوپر ایک نیا فتویٰ لگے گا کہ یہ اللہ کو صحیح نہیں مانتے. کون سا اللہ جو بخاری میں ہے؟ تو کہاں کا کمپرومائز کریں گے؟ تو جو لاجیکل راہ ہے وہ ہے ڈائلاگ. اب یہ اور بات ہے کہ ہماری مجلس کا معیار بھی اتنا کم ہو چکا ہے, اتنا کم ہو چکا ہے, اتنا کم ہو چکا ہے کہ لوگ عموماً آتے ہیں ایک ایسا ثواب حاصل کرنے کے لیے کہ جس میں تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ بھی ہو, اور اگر آنکھ لگ جائے اور توجہ کے بغیر ہی ثواب مل جائے تو اس سے بہتر تو کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آنا اور آ کے سو جانا اس میں بھی ثواب ہے, اور جو گھر سے تیار ہوا کہ ابھی نکلوں گا 10 منٹ اور اس کی صبح آنکھ کھلے گی, اس کو بھی ثواب ملے گا کیونکہ اس نے ارادہ کر لیا. تو مومنین ذہن میں رکھیں کہ ثواب سے آگے سوچیں, اور ثواب سے بڑھ کر جو سب سے بڑا ثواب ہے وہ ہے مذہب حق اہل بیت کا دفاع. لہذا ہم لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں جی ثواب تو ہو گیا, ثواب تو ہو گیا, ثواب تو سونے میں بھی مل جائے گا. لیکن اگر اہل بیت کے مکتب کا دفاع ہو جائے, ہم میں سے ہر آدمی مبلغ بن جائے تو کوئی مذائقہ ہے؟ مولا امیر المومنین کی مظلومیت کے لیے کافی نہیں ہے کہ معاویہ, یزید اور ہندا کے ماننے والے تبلیغ کریں, اس جھنڈے والی عورت کے ماننے والے تبلیغ کریں, اور جناب سیدہ اور جناب زینب کی مظلومیت جن کی نگاہوں کے سامنے ہے وہ تبلیغ کو آر سمجھیں. معاویہ اور یزید والے تبلیغ کریں, ان کے لیے زور لگائیں رحمت اللہ علیہ ان کو بنانے کے لیے, اور جو عالمین کے لیے رحمت ہیں, اس میں شک نہیں کہ پہلے مرحلے میں اشرف الانبیاء عالمین کے لیے رحمت ہیں, لیکن جو باقی ان کے 12 نائب ہیں وہ بھی رحمت ہیں. بڑی رحمت قطعاً اشرف الانبیاء ہیں. محمد تو یہ نتیجہ کس چیز کا ہے کہ ہم شکست تسلیم کر رہے ہیں, جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہر چیز کو ڈسکس کریں کھل کے. بعض جگہ بعض افراد سو کالڈ کہ جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں, کہ جن کے لیے آج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت ہی مکتبی ہیں, اور بہت ہی اور بھی بعض لفظ ہیں مثال کے طور پر بہت ہی یہ علمی ہیں, انقلابی ہیں, فلسفی ہیں. تو یہ ہم نے کراچی میں بھی بعض کو ٹوکا, کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ جی یہ ذریعہ وغیرہ کا کیا وہ ہے. بعض نوجوان کیا فائدہ سے ذریعہ کا کیا فائدہ, اس کا کیا فائدہ. تو ہم نے واضح بعض جگہ کھل کے ٹوکا, بعض کو برا بھی لگا کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اتنا علم حاصل کیا, اتنا علم حاصل کیا, اتنے آپ نظریاتی ہو گئے, اتنے آپ علم کے بلند ترین مقام پر پہنچے کہ جہاں پر سلفی 50 سال پہلے کھڑے تھے وہاں پہنچ گئے. وجہ کیا ہے کہ ذریعوں پہ اعتراض تو اب بہابیوں نے بھی چھوڑ دیا ہے, شکست کھا گئے بیچارے. کون سی ذریعہ؟ پورے سعودی عرب میں آپ کو ذریعہ ملیں گی, کس کی؟ خانہ کعبہ کی. ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ پورے سعودی عرب میں مسجد نبوی کی آپ کو ذریعہ ملیں گی, پلاسٹک کی بھی, سونے کی بھی, چاندی کی بھی, حتیٰ سونے کی. اور کیا ذریعہ ملے گی؟ پورے سعودی عرب میں آپ کو حتیٰ سوناروں کی دکان پہ کیا ملے گا؟ خانہ کعبہ کا دروازہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب کوئی وہابی یہ نہیں کہتا کہ یہ دروازہ قرآن میں تھا کہ نہیں تھا, یہ دروازہ سنت میں تھا کہ نہیں تھا, یہ دروازہ جو ہے وہ اصحاب نے بنایا کہ نہیں بنایا, یہ دروازہ سونے کا جائز ہے کہ نہیں جائز. اس دروازے کو جو ہے دیوار پہ رکھا جائے یا معاذ اللہ جوتے کے سٹینڈ پہ رکھا جائے. وہ وہابی بھی بیچارے جو ہے ہار گئے, انہوں نے بولنا چھوڑ دیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں اتنا علم آ گیا ہے کہ وہ شک جو ان جوہلا کے پاس تھا وہ اب ہمارے ہاں آ گیا ہے. لہذا ہر چیز کو ڈسکس کیا جائے, اور ہمارے علماء اور مراجع کا جو فتویٰ ہے انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے. ہر وہ چیز کہ جو غم امام حسین کو پروموٹ کرتی ہے, ہر وہ چیز کہ جو غم امام حسین کو دوسروں تک پہنچاتی ہے, ہر وہ چیز کہ جو غم امام حسین کی تشہیر کا اور زیادتی کا سبب بنتی ہے, وہ سب کی سب اگر جائز ہیں تو قطعاً اس کا سبب ہے.
اگر وہ جائز چیز ہے تو قطعاً اس کا ثواب ہے، یعنی حتیٰ اگر وہ پہلے مستحب نہیں تھی تو اب اس میں ثواب ہے، وہ جو مستحب ہے وہ تو ہے ہی ثواب، زیارت کا اور مختلف چیزوں کا تو ہے ہی ثواب۔ فرض یہ ہے کہ وہ مستحب نہیں تھی لیکن اب اس سے کسی طرح سے غم امام حسین پروموٹ ہو رہا ہے، تو اب کیا ہے، یہ شاعر میں سے ہے اور غم امام حسین کو پھیلانے کا اور پروموٹ کرنے کا سب ہے، تو اب کیا ہے، یہ بہترین عبادت ہے۔ تو یہ جو ہم نے بیان کیا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم آئیں گے کہ یہ غلط ہے کہ یہ غلط ہے، نہ، ان چیزوں کو کہ جو ہمارے علماء مراجع نے ہمیشہ جس کو جائز کہا اس کو ہمیں دفاع کرنا ہے، کلیئر بیان کرنا ہے، اور اس کے بارے میں ایک نقطہ پہلے ہی دے دیں کہ تاکہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ مینٹین رہے کہ پورا حج در حقیقت جو ہے وہ کیا ہے، سمبلز ہیں، پورا حج در حقیقت کیا ہے، کسی کی یاد کی تمثیل ہے۔ پورا حج صرف اس میں 2 رکعت نماز جو ہے طواف کی، وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم یا حضرت اسماعیل کا یہ طریقہ نہیں تھا، یہ اشرف الانبیاء نے دیا، باقی ہر چیز اول سے آخر تک وہ ایک واقعے کو اور ان ہستیوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ اور حج میں یاد رکھیں، پڑھنے کی صرف ایک چیز واجب ہے، پڑھنے کی 2 چیز واجب ہے، ایک تلبیہ، ایک 2 رکعت نماز، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، سب کچھ کیا کرنا ہے، عملی طور پہ کرنا ہے۔ حتیٰ طواف کے جو مستحب دعائیں ہیں وہ بھی مستحب ہیں، آپ خاموش رہیں تو بھی صحیح ہے طواف، آپ کو اس شرائط کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ مینا میں جا کے بیٹھنا ہے، آپ بے شک کچھ نہ پڑھیں، سوتے رہیں، البتہ وہ بھی نہ ہو جو تاش کھیل رہے تھے، اب ایک ویڈیو چلی تھی، بے شک سوتے رہیں، آپ کو وہاں رکنا ہے، عرفہ میں آپ کو رکنا ہے، کچھ نہ کریں۔ یہ یاد ہے کس کی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہم الصلاۃ والسلام کی، صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اور پھر ایک چیز کی جانب توجہ دلائیں کہ ہم لوگوں کو سینسٹیو ہونا چاہیے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، جتنا دشمن سینسٹیو ہے اس سے زیادہ ہمیں ہونا چاہیے، اور توجہ دلانی چاہیے دوسروں کی ہمیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کسی بھی فسق سے، فجور سے، شراب سے، زنا سے، بدترین گناہ سے نکاح ٹوٹنے کا فتویٰ مولوی نہیں دے رہے، یہ مفتی سب، یہ وہابی قسم کے دشمنان اہل بیت، کس چیز سے نکاح ٹوٹتا ہے ان کا، نواسۂ رسول کے ذکر سے، نواسۂ رسول کی مظلومیت کو بیان کرنے سے۔ وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ جب نواسۂ رسول کی مظلومیت بیان ہوتی ہے تو یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ پزلز کی طرح سے چلتا ان کے ان آشیانوں تک پہنچ جاتا ہے کہ ان کو خطرہ ہے اس سے۔ کہ جب بھی میں یہ بیان کرتا ہوں تو ایک شعر ہے بڑا اچھا کہ جو پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا بعد میں سمجھ میں آیا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، کیوں نہیں جانے دینا، ناحق خون ہوگا پروانے کا۔ البتہ اس شعر میں تو ناحق ہے، وہاں جو ان کی پالیسی ہے وہ کیا ہے، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ خون ہوگا قاتل کا، ناحق تو نہیں ہے وہ، ظاہر ہے۔ ان کا سارا پرابلم یہ ہے کہ سیاہ کپڑا حرام، ذکر حسین حرام، نوحہ، مرثیہ، سوز، سلام، یہ وہ سب حرام۔ وجہ کیا ہے کہ لوگ اس کے بعد سوال کریں گے حسین کو کیا ہوا تھا، مار دیا۔ اگر یہ ہمارے آنسوؤں سے ہوگا، اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ماتم چھوڑ کے فقط روئیں گے جیسا کہ بعض ماڈرن لوگ اپنے آپ کے بارے میں خیال کرتے ہیں، تو بھول جائیں، یہ کہیں گے نا یہ رونا جو ہے یہ پرابلم ہے، رو کیوں رہے ہیں یہ سب کے سب، کیوں رو رہے ہیں یہ، وجہ کیا ہے کہ لوگ سوال کریں گے رو رہے ہیں، کس پہ رو رہے ہیں، امام حسین پہ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، شہید کیا تھا، کس نے شہید کیا تھا، جاپان والوں نے کہ چائنا والوں نے کیا تھا، بالآخر جاپان چائنا اس وقت بھی تھے، ایسا نہیں ابھی ہوئے ہیں، یا کس نے کیا تھا، کس نے مارا تھا، یزید نے۔ یزید کو کون لایا تھا، ہمارے یہاں یاد رکھیں بعض بڑے ذہین لوگ ہیں جو یزید کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ زیادہ ذہین ہیں کس سے،
جو ان مخالفت نہیں کر رہے. یہ آپ کو تعجب ہوگا. یہ جو بعض فرقہ اسلامی یزید کی مخالفت کرتے ہیں اور بعض فرقہ اسلامی یزید کی حمایت کرتے ہیں، یہ جو مخالفت کر رہے ہیں، اگر ان میں سے عوام کو نہیں پتہ، لیکن ان کے بعض علماء سے کہ جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے اور ان کی باتوں کا ہمیں علم ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو آپ کو تعجب ہوگا. ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے کہ بابا یزید کے اوپر کمپرومائز کر لو، وَإِلَّا بات اور آگے پہنچے گی. اب ان میں سے بعض آ گئے معاویہ تک. اب وہ کھل کے اندر نشستوں میں کہنے لگے ہیں کہ ان دو کو جانے دو، باقیوں کی داڑھی بچاؤ، ان کو ایسے مصروف کر دو، ان دو کو جانے دو، ان کی داڑھیاں بچاؤ. اب یہ جانتے ہیں کہ جب بھی امام حسین کی مظلومیت بیان ہوتی ہے، بالآخر تانے بانے بالآخر ایک جگہ تک بات پہنچتی ہے. تو بالکل جس طرح سے شاعر نے کہا کہ مگس کس کو کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو. شہد کی مکھی کو باغ میں جانے نہ دو. اب یہ شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پروانے کا خون ہو جائے گا. باغ میں جانے سے پروانے کا کیا تعلق؟ باغ میں جانے سے تعلق یہ ہے کہ شہد کی مکھی جائے گی، پھلوں کا رس چوسے گی، پھلوں کا رس چوسے گی تو شہد کا چھتا بنائے گی. شہد کا چھتا بنے گا تو اس کو کوئی توڑے گا، توڑنے کے بعد شہد الگ ہوگا، چھتا الگ ہوگا، چھتے کا موم بنے گا، موم کی موم بتی بنے گی، موم بتی جلے گی تو پروانہ جل جائے گا. تو ذکر امام حسین پر اتنی پابندی لگاؤ کہ وہ بالآخر ان لوگوں کی داڑیاں محفوظ رہیں، اور انشاءاللہ نہ وہ افراد محفوظ رہیں گے، نہ ان کی داڑیاں محفوظ رہیں گی. صلوات پڑھیں بر محمد والے. تو در حقیقت یہ جو ہے سلسلہ جرائم کو چھپانے کا ہے. جرائم کو چھپانے کے لیے یہ ذکر ختم کر دو. تو اس قسم کے بڑے مغالطے ہیں تاریخ میں. ہم تاریخ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں تاریخ کی کیا حیثیت. ہم سے کچھ لوگوں نے کہا تاریخ کی کیا حیثیت. ہم نے کچھ لوگوں کا نام لیا کہ یہ تو تھے ہی نہیں. کہنے لگے تاریخ میں نے کہا تاریخ کی کیا حیثیت، پتہ نہیں کہ تھے کہ نہیں تھے، فاسق تھے فاجر تھے. یہ کیا وجہ ہوئی کہ ان کا ہونا آپ کہہ رہے ہیں تھے، اچھا یہ اچھے بھی تھے، پھر آپ کہہ رہے ہیں تاریخ کی کتاب کی حیثیت نہیں. تو یہ سب وہ مغالطے ہیں کہ جس میں بعض دفعہ ہمارے ہی افراد بیچارے بہک جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں. انہی میں سے کنفیوژن یاد رکھیں، آپ کو ساری وہ کی دے رہے ہیں. انہی میں سے کنفیوژن کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے لوگوں میں بھی آ گیا ہے، جو بالکل جو ہے وہ توہین رسالت ہے، وصن انکار نبوت ہے. وہ کیا چیز ہے کہ میں اس بات کو مانوں گا اگر آپ مجھے قرآن میں دکھائیں گے. کس نے کہا کہ دین قرآن ہے؟ دین کا ایک مصدر اور سورس قرآن ہے، لیکن دین کا جو اصل مصدر اور سورس ہے وہ ذات مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حتیٰ قرآن کا دار و مدار بھی اشرف الانبیاء کی ذات پہ ہے. اشرف الانبیاء کی ذات کو کھیل بنا کر قرآن کا احترام کرنا اصلاً محال ہے. اب یہاں موضوع سے موضوع نکلیں گے. یہ جو 6 بعض کتابوں میں اشرف الانبیاء کی توہین ہے، پری پلان ہے. انہوں نے اس توہین کے ذریعے سے قرآن کو ختم کر دیا ہے. تو یہ کہنا کہ میں مانوں گا جب قرآن میں ہوگا، اور سن کہا جائے کہ نا پھر تو تمہیں 4 رکعت نماز ظہر بھی چھوڑنی ہوگی، عصر بھی چھوڑنی ہوگی، بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، پورا حج بھی چھوڑنا ہوگا، صرف کیا کرنا ہوگا؟ طواف کرنا ہوگا. یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ اجمال قرآن میں ہے اور بعض جگہ تفصیل بھی ہے، لیکن باقی تفصیل جو ہے وہ اشرف الانبیاء سے ملی. اور کسی بھی صورت یہ نظریہ صحیح نہیں ہے. یہ نظریہ اگر آپ کسی بھی مومن سے سنیں تو اس کی اصلاح کریں کہ یہ اول انحراف ہے نبوت سے، اور اس نظریے کا وہی نتیجہ ہے کہ جو آخر میں کیا ہوگا؟ حسبنا کتاب اللہ. تو دین کا جو اہم سورس ہے وہ ذات مقدس اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر ان سے جو 2 چیزیں ہمیں ملی، ایک قرآن اور ایک ان کی تعلیمات. ان کی تعلیمات کا جو سورس ہے وہ ائمہ اثنا عشر اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. اب یا یہ کہہ لیں قرآن اور سنت وہ سنت کے جو ائمہ سے ملی، یا یہ کہہ لیں قرآن اور
سنت معصومین، دونوں ایک بات ہے، لیکن تفصیل سے کہا جائے تو قرآن اور سنت رسول اللہ. لیکن کون سے سنت رسول اللہ؟ جو کعب الاحبار یا تمیم داری سے نہیں ملی. کعب الاحبار کون تھا؟ بہت موضوعات ہیں، یاد رکھیں، جو ہم نے ڈسکس نہیں کیے. جب ہم لوگوں نے ڈسکس نہیں کیے تو لوگ ہمارے سر پہ سوار ہیں. کعب الاحبار کو خلیفہ دوم نے، جن کا نعرہ تھا حسبنا کتاب اللہ، کہ کتاب خدا کافی ہے، انہوں نے اپنے دور میں یروشلم سے اور بعض جگہ بیان ہوا صنعاء سے یعنی یمن سے اس شخص کو بلا کے مدینے میں بٹھایا، اور پھر اس کے بارے میں ڈسکشن یہی ہے کہ یہ ایمان کب لایا. عموماً کہا جاتا ہے کہ اس نے اشرف الانبیاء کو دیکھا تھا لیکن ان کے بعد ایمان لایا. لہذا اس کے صحابی ہونے میں بھی ڈسکشن ہے کہ صحابی تھا کہ نہیں تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کعب الاحبار کون تھا؟ یہودی رہبائے. کعب الاحبار یہودی رہبائے. ایک جانب نعرہ ہے قرآن کافی ہے، دوسری جانب بلا کے بٹھایا جا رہا ہے مدینہ میں کس کو؟ ایک یہودی رہبائے کو، کعب الاحبار کو، اور کہا جا رہا ہے اس سے دین لو. بعد میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم یہودیوں سے دین لیتے ہیں، ہم لعنت بیچتے ہیں عبداللہ ابن سبا پہ، ہمارے یہاں روایتیں نہیں ہیں اس سے. لیکن یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اتنا شور مچاؤ کہ ہم پہ سے توجہ ہٹ جائے. بالکل ایسے ہی کہ مارکیٹ میں اگر چور بھاگ رہا ہو، اگر وہ خاموش ہوگا تو لوگ کہیں گے یہ چور ہے، لیکن اگر چور زیادہ شور مچانے لگے، پکڑو پکڑو چور 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 چور، تو یہ جو پالیسی ہے اس کا ہم نے نام رکھا ہے چور نے مچایا شور، چور چور چور. ہم پہ وہ پالیسی کھیلی جا رہی ہے. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ توجہ رہے کہ دین کا سورس قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہمیں ملی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے، یعنی اشرف الانبیاء کے علاوہ 13 معصوم. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. تو یہ ہم نے ایک خلاصہ بیان کیا کہ جس کی جانب توجہ رہے. اب یہ جو انحراف کا سلسلہ ہے اس کی جانب بھی توجہ دلائیں کہ آپ کے ہاتھ میں چابی رہے. عام طور پر یہ جو قرآن والی بات ہے یہ بالکل منحرف نظریہ ہے کہ میں صرف جب مانوں گا جب قرآن میں ہوگا. نہ، کہا جائے گا یا قرآن میں یا سنت رسول اللہ جو معتبر طریقے سے ہو، وإلا دین برباد ہو جائے گا. بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ جائز ہے تو قرآن سے دکھائیں یا اچھا حدیث سے دکھائیں. تو یاد رکھیں قرآن میں اگر کسی چیز کے حرام ہونے کا ذکر ہو یا روایات میں حرام ہونے کا ذکر ہو تو وہ چیز حرام ہوگی، اور اگر کوئی حرام یا اس کے واجب کا ذکر نہیں ہے تو وہ جائز ہوگی. تو حرام کا دعویٰ کرنے والا دکھائے گا کہ یہ حرام ہے، حلال کے دعویٰ کرنے والے کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حلال ہے. اس وقت وہابیوں میں اور سنی و شیعوں میں یہ مین فرق ہے. یہ والا فرق اگر ذہن میں نہ ہو تو ہمارے بعض شیعہ بھی بہک رہے ہیں، کہتے ہیں اچھا جائز ہے تو دکھائیں. نہ بابا، جائز کے لیے نہیں دکھایا جاتا، حرام کے لیے دکھائیں. آپ پینا فلیکس بنانا جائز ہے؟ جائز ہے، کوئی حرام کی دلیل نہیں ہے. وہابیوں سے پوچھا جائے جلسے جلوس میں ایسے ہاتھ کرنا جائز ہے؟ کہتے جائز ہے. ایسا قرآن میں ہے؟ اتنے سارے لوگوں کو یوں کرانا جائز ہے؟ قرآن میں ہے ایسا؟ وہ سیرت میں ہے؟ اصحاب ایسا کرتے تھے کہ سارے مجمع کو کہتے ہو یوں کرو اور بلند ہاتھ اٹھا کے کرو؟ کہا جائے گا اس میں حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، حرام کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اب یہ جو وہابی نظریہ اور شیعہ نظریہ اور سنی نظریہ، اس میں سنی بھی شامل ہیں، کہ حرمت کے لیے دلیل چاہیے، فقط مباح یا حلال کے لیے دلیل نہیں چاہیے. اب اگر یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اسی جہالت کے اس میں طوفان میں بہہ جاتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو وہابیوں کا ایک مغالطہ ہے، ایک انحراف ہے، وہ اپنے باطل نظریات کو مختلف طریقوں سے پھیلاتے ہیں. ہمارے لوگ جواب نہیں دے پاتے تو ان کے نظریات میں بہہ جاتے ہیں بعض دفعہ بڑے قلیل لوگ.
اب ان کو گھیرنے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے ایک واقعہ سنائیں، پھر ہم اصل موضوع کی جانب آتے ہیں، کیونکہ یہ اسی لیے تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ کس نہج پہ گفتگو ہوگی۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید شرف الدین موسوی العاملی کے جو لبنان کے مراجع عظام میں سے تھے، اور 61 میں ان کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے وہ، 59 میں۔ وہ جب گئے حج کے لیے تو مہمان کے طور پہ سعود نے بھی بلایا، اور انہوں نے ایک قرآن مجید اس کو تحفے میں دیا کہ جس کی جلد جو تھی وہ چمڑے کی تھی۔ اب جب دیا تحفے کے طور پر لبنان کے شیعوں کے لیڈر کے طور پر، تو انہوں نے قرآن دیا، تو اس نے ایسے کر کے چوما، جیسے ہی چوما تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید شرف الدین موسوی العاملی نے کہا کہ تم نے اس وقت شرک کیا ہے، اور مہمانوں کے سامنے کہا۔ تو اس نے کہا کہ کیسا شرک؟ کہا کہ تم نے چمڑے کی عبادت کی ہے۔ اس نے کہا کیسا چمڑا؟ کہا یہ چمڑا، تم نے اس کی عبادت کی ہے۔ کہا کہ نہیں یہ تو قرآن ہے۔ کہا کہ نہیں قرآن تو اندر ہے، تو اوپر چمڑا ہے۔ کہا کہ میں نے اس کو چوما اس کے احترام میں۔ تو آپ نے فرمایا ہم باقی مسلمان، یعنی اس میں سنیوں کو بھی شامل کیا، کہ جو ذریعہ قبر مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے ہیں، وہ بالکل ویسے ہی چومتے ہیں، میرے الفاظ میں، جیسے تم نے اس کو چوما ہے۔ جیسے تم نے چمڑے کو، کہ جب وہ زمین پہ پڑا ہو تو اس کو نہیں چومنے کے قابل سمجھا، یہ چمڑا جب قرآن مجید کی جلد بن گیا تم نے اس کو اوپر سے چوم لیا۔ یہ چمڑا اگر زمین پہ پڑا ہو تو یہ نجس کریں آپ یا کچھ بھی کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ چمڑا اگر قرآن میں ہو تو اس کو نجس کرنا جائز۔ تو یہ چمڑا اگر زمین پہ ہو تو چومنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ جب ہو قرآن کی صورت میں اس کے چومنے کا احترام ہے۔ اس چمڑے کی اگر توہین کی جائے زمین پہ تو کوئی برائی نہیں، لیکن جب قرآن پہ ہو تو کیا ہے؟ اس کی توہین جو ہے وہ حرام ہے۔ یہی بالکل احکام ہیں باقی چیزوں کے، کہ خود جب بعض کراچی کے ایک دو لڑکوں کے ذہن میں یہ سوال تھے کہ زری اور ان چیزوں کا کیا احترام ہے، تو میں نے جا کر خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ جواد تبریزی صاحب سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو آغا خوئی کے بڑے عظیم شاگردوں میں سے تھے اور اس وقت کے بڑے مراجع میں سے، میں نے ان سے خود سوال کیا کہ مثلا یہ چیزیں جو امام حسین سے منسوب ہیں ان کا کیا احترام ہے؟ تو آپ نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا وہی احترام ہے کہ جو ذریعہ امام حسین کا احترام ہے۔ یہ کسی اور سے سنا ہوا نہیں ہے، خدا میں نے سوال کیا تھا، مجھے انہوں نے جواب دیا تھا۔ اب کیا مراد ہے ذری سے؟ ایک ذری کا احترام ہے امام حسین کی ذری کا، ایک احترام ہے جگہ کا۔ جگہ کا احترام میں سے ایک موضوع کیا ہے کہ آپ وہاں نہیں جا سکتے جب تک آپ نے غسل نہ کیا ہوا ہو۔ بس اگر کسی کو غسل نہیں آتا تو وہ ائمہ کی قبر مطہر کے پاس جانا اس کا گناہ کبیرہ میں سے گناہ ہے۔ بس جو لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے وہ جان بوجھ گناہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر زری میوزیم میں آ گئی تو جو اس زری کا احترام ہے وہ اس کا احترام ہے، وہاں پر الگ احترام ہے کچھ خاص۔ تو یہ جواب کس کا تھا؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرزا جواد تبریزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اب جب لوگ ماڈرن ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، تو بجائے ماڈرنزم میں کہ ان کو اور لاجیکلی طاقت ہو جواب دینے کی، وہ محسوس کرتے ہیں کہ ریلیجس چیزوں کو مائنس کیا جائے تو وہ علامت ماڈرنزم کی۔ یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے کہ جب انسان دینی چیزوں کا انکار کرے تو ایک جلوہ نظر آتا ہے کہ ہم ماڈرن ہو گئے۔ آپ دیکھیں جس کسی ریلیجن میں بھی چلے جائیں، ان کے لوگ جب ماڈرن ہو رہے ہوتے ہیں تو چیزوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، انکار کر کے لگتا ہے کہ ہم لوگ ایجوکیٹڈ ہو گئے، ماڈرن ہو گئے، اور اگر تھوڑا سا انکار کیا تو ماڈریٹ ہو گئے۔ حتیٰ یہ طبقہ جو کہتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے، آزادی بیان ہونی چاہیے، ان کا بھی ہم نے بعض جگہ گھیراؤ کیا۔ ہم نے کہا کہ کہاں کہاں ہونی چاہیے؟ ہر جگہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح سے سوال کیا جائے ان سے کہ آزادی کہاں کہاں ہونی چاہیے؟ نہیں، سب میں آزادی ہے، اس کا اختیار ہے۔ تو یاد رکھیں جتنے لوگ یہاں پر بھی کہتے ہیں نا آزادی صحیح ہے اور اس کا اختیار ہے جو چاہے کرے، وہ بھی غلط ہیں، منافقانہ جملے ہیں یہ۔ ہم نہیں کہتے کہ ایسا کرنا چاہیے جس کا ہم نام لینے والے ہیں۔ یہ جتنے لوگ ہیں، جب انسان انکار کرتا ہے کسی بھی دین کا،
چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے جوڈائزم ہو، چاہے اسلام ہو، تو یہ سب سکون کا سانس لیتے ہیں کہ ہاں یہ اس کو حق ہے کہ جو چاہے کرے۔ لیکن اگر انہی کے سامنے کہا جائے کہ مثلاً ہم 4-5 آدمی کلاس میں بیٹھے ہیں، یہ اچھا کام نہیں ہے، لیکن ان ایسے لوگوں کو بعض دفعہ ٹیڑھا جواب دینا پڑتا ہے، اور ہم سب کے سب جو ہے مثال کے طور پر ناک میں انگلیاں دیے ہوئے ہوں، یہاں فریڈم ہے کہ نہیں ہے؟ نہ اس کو ٹوکیں گے، کیوں ٹوکو گے؟ کیوں ٹوکو گے؟ وہ فریڈم ہے۔ تم نے کیوں برا مانا ایک آدمی کو جو یہ مسلسل مثال کے طور پہ سینٹ کے اجلاس میں اپنی ناک صاف کرتا رہے؟ کیوں اس کو کیوں فوکس کر رہے ہو؟ فریڈم ہے۔ تو یاد رکھیں کہ فریڈم کہاں تک ہے؟ جب تک آپ دین کو ڈینائی کریں گے۔ جو ان کے بنائے ہوئے ایٹیکیٹس ہیں یا جو ان کو اچھا لگتا ہے، جو ان کو برا لگتا ہے، وہاں فریڈم نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے یہ کام اچھا ہے، نہ، اسلام پسند نہیں کرتا کوئی بھی گندا کام، لیکن مثال کے طور پر جب آپ ہر حرام کو حلال کرنے کو تیار ہیں فریڈم کے نام پہ، تو اگر ایک سینٹ میں یا کسی بڑی جگہ پر 8-10 افراد زور زور سے ڈکار لیں، اس میں اشکال ہے کوئی؟ فریڈم ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس چیز کو روکا جاتا ہے، روکنا چاہیے۔ علم اینڈ کام کے ہم کو پروموٹ نہیں کر رہے، لیکن اب فرق بتا رہے ہیں، علم اینڈ کام سے روکا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ریلیجن ہو تو پھر فریڈم ہے، چاہے وہ عیسائیت کی ہو، چاہے وہ یہودیت کی ہو۔ یہ ایک اس کے پیچھے کیا گیم ہے؟ وہ ایک پورا طویل گیم ہے، دین کو برباد کرنا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ تو یہ جو ہم نے اپنی ساری گفتگو کا ایک نچوڑ اور موضوعات کو بیان کیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کس طرح سے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے۔ اب جو سوال کیا جا سکتا ہے، بڑی تیزی سے آگے بڑھیں اور کل سے اس کو پھر ڈسکس کریں کہ کیا دین کو کوئی خطرہ تھا؟ تو عام طور پہ کہا جاتا ہے دین کو خطرہ ہی کیا تھا؟ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ عام طور پہ جواب دیا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا، تو دین کو بچانے کی ضرورت کیا تھی؟ 1,24,000 انبیاء اس دین کو لے کے آئے تھے، اشرف الانبیاء اس دین کو لے کے آئے تھے، خطرہ ہو کیا سکتا ہے کہ جو امام حسین نے بچا لیا؟ یہ وہ اعتراض کا جواب ہے کہ جو عام طور پر جو ہے وہابی فوراً کرتے ہیں امام حسین کے دین بچانے کے موضوع پر۔ تو سوال یہ کیا جائے گا کہ 1,24,000 انبیاء اس دین کو لائے تھے، یا بالفاظ دیگر اللہ نے اس دین کو بھیجا تھا تو وہ یہودیت اللہ کے علاوہ کسی اور نے بھیجی تھی؟ آیا اس میں تحریف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو آپ اس کو فالو کریں، اور اگر ہوئی تو اللہ کے دین کو کس نے چھیڑ دیا؟ کیا مجال ہے کسی کی؟ یہودیت اللہ کا دین نہیں تھا؟ تو جواب یہ ہے اصل میں کہ اللہ کے دین کو خطرہ تو ہو سکتا ہے، جیسے یہودیت کو ہوا، مسیحیت کو ہوا۔ اللہ کی کتاب کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، جیسے توراۃ اور انجیل کو ہوا۔ خطرہ دین کو بھی تھا، خطرہ قرآن کو بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس دین کو بھی باقی رکھا، اللہ نے قرآن کو بھی تحریف سے محفوظ رکھا، لیکن کس کے ذریعے سے؟ اشرف الانبیاء اور ان کے 12 خلفاء کے ذریعے سے۔ اب کیونکہ سلسلہ چل رہا ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن امامت کا سلسلہ چل رہا ہے، لہذا دین بھی باقی ہے۔ تو پہلا سوال یہ کہ دین کو خطرہ ہو سکتا تھا؟ بالکل ہو سکتا تھا۔ اب یہاں پہ وہ کہیں گے چلے اچھا دین کو خطرہ تو ہو سکتا تھا، یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ امام حسین نے دین کو بچایا، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو کہا جائے کہ اشرف الانبیاء کے بعد ایک دن میں انحراف نہیں ہوا، ایسا نہیں تھا کہ یزید نے ایک دم سے آ کے کچھ کر دیا۔ یہ جو ہمارے یہاں یزید پہ آ کے رک جاتے ہیں، تو ہمیں اب تک یاد ہے اور کئی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا، یا تو کراچی یونیورسٹی میں یا این ڈی میں، جب سب یزید کی مذمت کر رہے تھے، جب میں آیا تو میں نے آنے کے بعد کہا بھائی یزید فاسق و فاجر و زانی و شرابی تھا۔ یہ ساری چیز کنفرم ہے، یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی جانتے ہیں، یہ بڑے بڑے آپ ٹیچرز ہیں آپ بھی جانتے ہیں، یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ کیا تھا۔ لہٰذا اب ہم جو بیٹھے ہیں پڑھے لکھے لوگ، وہ ذرا اس سے اوپر کبھی کبھی سوچا کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یزید فاسق و فاجر و زانی و شرابی اور بندر اور کتوں سے کھیلنے والا اور محرموں سے گناہ کرنے والا، اس کو لایا کون تھا؟ لایا کون تھا؟ یہ خود آیا تھا؟ یہ کوئی لایا تھا اس کو؟ تو وہاں تو ہم اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے جان بوجھ کے کہ یہ سب سمجھ گئے جو کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب لایا کون تھا تو بات کلیئر ہے، کون لایا تھا؟ اس کا باپ لایا تھا۔
باپ لایا تھا اس کا. اور آج جو یا حسین سے منع کیا جاتا ہے اسی وجہ سے کیا جاتا ہے. قاتل کے بارے میں جو انویسٹیگیشن ہوگا تو پہنچے گا قاتل کہاں سے آیا پاور میں, اس کو لایا کون تھا. تو یہ سب کچھ جو ہے 50 سال کے بعد اچانک بھی نہیں ہوا. اب جو بعض لوگ صرف یزید پہ کہہ کے روک دیتے ہیں بات کو, وہ اصل میں چاہ رہے ہیں کہ جو باقی پیچھے کے 50 سال ہیں اس کو بچا لیں. بقول ان کے پروانے کا خون نہ ہو. نہ, پروانے کا خون تو نہیں ہوگا لیکن شیاطین کا خون ضرور ہوگا. تو بعض لوگ بڑی شدت کے ساتھ اس پہ آ کے رکتے کیوں ہیں؟ تاکہ یہاں پہ آ کے معاملہ رک جائے, اتنا ہم ان کے ساتھ ہو جائیں کہ ذرا پیچھے سے بات ہٹ جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یزید نے سب کچھ کیا کس میں؟ 60 ہجری میں یا 61 میں. یا کا کیا موضوع ہے؟ یہ بڑا طویل موضوع ہے. ہلکی سی آپ کو چیز بتائیں کہ اسلام کا پہلا مہینہ جو ہے وہ ربیع الاول ہے. یہ کہاں سے بنا محرم؟ یہ خلیفہ دوم نے اپنے زمانے میں شروع کیا کہ محرم پہلا مہینہ ہے. اشرف الانبیاء کی ہجرت ہوئی تھی, پہلی شب ربیع الاول کو آپ مکے سے نکلے تھے مدینے کے لیے, 12 کو آپ پہنچے تھے. ربیع الاول پہلا اسلامی مہینہ ہے. یہ وہ بات ہے کہ حتیٰ وہابی بھی اس بات کو ذکر کر رہے ہیں. کہاں پر؟ کہ جب ان سے سوال ہوا, اس میں ہمارا کلپ ہے, یہ کسی کو ہم بھیج دیں گے, باقی آپ ایک دوسرے کو بھیجیے گا. جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا پہلے محرم کے پہلے مہینے کی مبارکباد دینا جائز ہے, تو بعض نے واقعاً جرت سے کام لیا اور کہا کہ یہ مبارکباد دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ نہ یہ کام قرآن میں, نہ سنت رسول میں, نہ صحابہ نے یہ کام کیا. اور دوسری بات یہ کہ محرم پہلا مہینہ ہے ہی نہیں. اب ربیع الاول پہلا مہینہ ہے, محرم پہلا مہینہ ہوا فی خلافت سیدنا عمر. یہ انہوں نے جرت سے کہا. تو یہ جو میں نے کہا 60 یا 61, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے نہیں پتا. اگر آپ محرم کو پہلا مہینہ مانیں تو 61 ہجری ہے, ربیع الاول کو پہلا مہینہ مانیں تو کون سی ہے؟ 60. تو یہ جو 61 ہجری میں یا 60 ہجری میں ہوا, یہ اچانک نہیں ہوا. یہ انحراف پچھلے 50 سال کا تھا, اور اس انحراف کی ابتدا ہوئی تھی انکار غدیر سے اور جناب سیدہ کے گھر کے گھراؤ سے. یہاں سے یہ انحراف شروع ہوا تھا, اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گیا کہ رسول کی نواسیوں کو کافر کنیزوں کی طرح اسیر کیا گیا. یہ جو میں نے جملہ کہا بڑا سخت لگتا ہے, لیکن اگر آپ کو محرم بتانا ہے نا کسی کو کہ محرم ہے کیا, تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ رسول کے نواسے کو قتل کر کے اس کے سر کو نوق نیزہ پہ بلند کیا. اور اس وقت جو پوری کائنات میں رسول کی سب سے قریب رشتہ دار تھیں, واقع کربلا کے بعد جو سب سے قریبی رسول اللہ کی رشتہ دار تھیں وہ کون تھیں؟ جناب زینب اور جناب ام کلثوم. حتیٰ امام زین العابدین سیکنڈ مرحلے میں تھے, کیونکہ وہ ان کے نواسے کے بیٹے تھے. یہ خود اپنی نواسیاں تھیں. عالم اسلام میں ان کو قید کر کے اسیر کیا گیا. اسیر کیا جاتا تھا کافروں کو. یہ بعض مقاتل میں ذکر ہوا ہے کیسے اسیر کیا, جیسے کافر کنیزوں کو. تو نوبت جناب سیدہ کے دروازے سے شروع ہوئی اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی اسیری تک پہنچی. تو امام حسین اگر اس یزید کی بیعت کر لیتے تو تمام وہ حرام کام جو یزید کر رہا تھا آج وہ اسلام بن جاتا. ہر حرام کام جو یزید کر رہا تھا وہ اسلام بن جاتا. اور یاد رکھیں کہ آج ہر وہ فرد کے جو امام حسین کے فضائل کو پڑھنے سے کتراتا ہے, ان دشمنان اہل بیت میں سے یہ سب سے زیادہ فضائل پڑھتے کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ان حسین نے یزید کی تائید کی تھی. اور پھر یزید کے ہر کام کو لیگلائز کرنے کے لیے اور اپروف کرنے کے لیے کیا کہا جاتا کہ تم کون ہوتے ہو شراب کو حرام کہنے والے. اور پھر اس کے بعد کہا جاتا سیدنا حضرت یزید ابن معاویہ, اور اس کے ساتھ 1000 قسم کے القاب لگائے جاتے جو بعض پہلے والوں کے ساتھ لگائے جاتے ہیں, اور کہا جاتا کہ یہ اول الامر تھے, یہ خلیفۃ الرسول تھے, ان کی بیعت شرعی تھی. کہ جو وہابی آج بھی کہتے ہیں کہ یزید کی بیعت شرعی تھی, امام حسین نے غلط کیا معاذ اللہ. لیکن آج یہ کہتے ہیں کہ یزید خلیفۃ الرسول تھے, امیر المؤمنین تھے, انہوں نے شراب کو حلال قرار دیا. دلیل کیا ہے؟ کہ ان کی بات کو ماننا ہے, کیونکہ سید شباب اہل جنت میں سے ایک نے بیعت کی اور اپروف کیا.
ہر حرام کام کے لیے یزید کا نام لیا جاتا، اور یزید کو کیسے کلیئر کیا جاتا کہ حسین ابن علی نے بیعت کی۔ پس یہ جو ہم کہتے ہیں دین خطرے میں تھا، دین ایسے خطرے میں تھا، اور یہ جو کہتے ہیں کہ امام حسین نے دین بچایا، امام حسین نے اپنی جان دے کے دین بچایا تاکہ یزید فاسق فاجر ملعون کے ہر عمل کا انکار ہو جائے، نہ فقط اس کا، اس سے پہلے والوں کے بھی تمام وہ باطل افکار بالکل پبلک کے سامنے کلیئر ہو جائیں۔ اور امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس دین کو بچا دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو پھر آج ہر حرام حلال ہو جاتا اور ہر حلال کی حیثیت ختم ہو جاتی۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو نہ یہ نماز رہتی، نہ یہ روزہ ہوتا، نہ یہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خمس و جہاد، کچھ نہ ہوتا، سب کچھ بدل چکا ہوتا۔ آج بالکل اس طرح سے جس طرح سے یہودیت اور مسیحیت میں تحریف ہوئی، اسلام میں 60 ہجری کے بعد تحریف کا سلسلہ ہو چکا ہوتا، اور آج اسلام سوائے ان فاسقوں، فاجروں، زانیوں، شرابیوں کے بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کے کوئی دین نہ بچتا۔ یہ وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے اس دین کو بچایا۔ اجرکم علی اللہ۔ جب بھی میں مصائب پڑھتا ہوں 10 مجالس کے سلسلے میں یا 5 یا 3، تو ہمیشہ سب سے پہلے مصائب پڑھتا ہوں اس ذات کے کہ جہاں سے مصائب اہل بیت کی ابتدا ہوئی، یعنی ذات مقدس حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ امام حسین کی شہادت کا دار و مدار کس پر ہے؟ اس گھر کے گھیراؤ پر ہے کہ جس کے در پہ کھڑے ہو کے اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے۔ اور جناب سیدہ کے مصائب صرف اس وجہ سے بیان کرتا ہوں کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ کربلا میں اچانک کچھ ہو گیا، اچانک نہیں ہوا کچھ۔ کربلا میں صرف یزید نے کچھ نہیں کر دیا، کربلا میں اس فاسق و فاجر نے اچانک کچھ نہیں کر دیا۔ کربلا کی ابتدا ہوئی تھی مدینے سے، کربلا کی ابتدا جو ہے وہ 60 ہجری سے نہیں ہوئی تھی بیعت کے تقاضے سے جو یزید نے کی تھی، کربلا کی ابتدا ہوئی تھی انکار غدیر سے، کربلا کی ابتدا ہوئی تھی 11 ہجری میں مدینے میں جناب سیدہ کے گھر کے گھراؤ سے، کربلا کی ابتدا ہوئی تھی جناب سیدہ کے در کو جلانے سے، کربلا کی ابتدا ہوئی تھی جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹنے سے، کربلا کی ابتدا ہوئی تھی جناب محسن کے قتل سے، کربلا کی ابتدا ہوئی تھی جناب مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی کو ڈالنے سے، کربلا کی ابتدا ہوئی تھی فاطمہ کے گریے سے۔ بس مصائب ختم ہو گئے کہ جب مدینے میں جناب سیدہ نے گریہ کر کے اپنے بابا کو پکارا تھا، السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، اہکذا یفعل ببنتک و حبیبتک، سلام ہو آپ پہ میرے والد ماجد، سلام ہو آپ پہ حبیب خدا، سلام ہو آپ پہ رسول خدا، آپ کے بعد آپ کی حبیبہ اور آپ کی بیٹی پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک گریے کی آواز بلند ہو گئی، بس مصائب ختم ہو گئے۔ فاطمہ نے بابا کو پکارا، پھر اس کے بعد ایک گریے کی آواز بلند ہوئی، یا فضا خذینی لقد قتل من فی الشاع من حمل، اے فضا مجھے تھام لو، میرے شکم میں جو بچہ تھا اسے قتل کر دیا گیا۔ پھر ایک اور ندا بلند ہوئی کہ علی کو کہاں لے گئے، این ابو الحسن، این ابو الحسن۔ پھر ایک اور ندا بلند ہوئی، خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ پھر کربلا میں ندا زینب کی بلند ہوئی، اے شیم ربی خنجر نہ چلا، اے شیم ربی خنجر نہ چلا۔ یا اللہ جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما، ماتم حسین۔